تے پیمبر رسول چل گیا مجریت کو متے خنجر رسول بے خطا ذبح ہوئے ننگے سر حرم سیبتے پیمبر افسوس منہ چھپانے کو میسر نہیں چادر افسوس بے خطا ذبح ہوئے مجرئی کہتی تھی بانو علی اصغر افسوس رونے پائی نہ تیری لاش پہ مادر افسوس بے خطا ذبح ہوئے کیا قیامت ہے کہ روز دم ماہ ہزار اٹھ گیا حضرت زہرا کا بھرا گھر افسوس بے خطا ذبح ہوئے پاس ناموں سے محمد نہ کیا دانے چھین لی زینب دلگیر کی چادر افسوس بے خطا ذبح ہوئے پہنے جو عید کے دن حلۂ فردوس سے بری اس کے لاشے کو کفن ہو نہ میسر افسوس بے خطا ذبح ہوئے کس سے فریاد افسوس بے خطا ذبح ہوئے جس کا نانا ہو نبی باپ علی ماں زہرا تشنہ لب قتل کرے اس کو ستمگر افسوس بے خطا ذبح ہوئے کون ایسا ہے جو سیاد کو بچائے جا کر مر گئے سب کوئی حامی ہے نہ یاور افسوس بے خطا ذبح ہوئے روضہ سیبت پیمبر سے چھڑا کر روضہ سیبت پیمبر سے چھڑا کر کیوں مجھے ہند میں لایا ہے مقدر افسوس بے خطا ذبح ہوئے سیبت پیمبر افسوس
صلوات محمد وعلى محمد. نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اب ساری خدائی میں اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اب جھولا جھولانے کو ترس جائے گی بہن خیمے میں کبھی دشت میں دھو دیں گی نگاہیں تھک جائے گی یہ آنکھیں تھک جائیں گی یہ آنکھیں اصغر نہ ملے گا یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ کر اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مجھ پر جب رات کو پہلو میں جب رات کو پہلو میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھ اے دکھیا کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا مل جائے گا جب پانی مل جائے گا جب پانی اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا سائے میں نہیں جاؤں گی تو گھر لوٹ کے آ جا ہر وقت تیرے ہونٹوں پر ہوگا یہی لمحہ بن تیرے سکوما کو بن تیرے سکوما کو اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا گائیں گے نہیں ہم پر ابھی اور قیامت ڈھونڈیں گے شفیع دشت میں بے شیر کی تربت شہداء کے سروں پہ جا شہداء کے سروں میں جا اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا زندہ سے رہا ہو کر جب جاؤ گے تم گھر ہر گود میں ڈھونڈے گی بہت روئے گی مجھ پر
جب فاطمہ سغرا کو، جب فاطمہ سغرا کو اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا۔ سلام محمد پاک۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ کہ دے بولے بالی سوکھنا شودا بھولیے لو، کہ دے بولے بالی سوکھنا شودا بھولیے لو، কখনো আসিবে বাবা সন্ধ্যা বুলিয়ে এলো, কেঁদে বলে বালি সখিনা সন্ধ্যা ঘুমিয়ে এলো, সীমায় আমায় চোর মারিল, মাথার কাপড় কেড়ে নিল, সীমায় আমায় চোর মারিল, মাথার কাপড় কেড়ে নিল, খায়মাও জ্বালিয়ে ফেলিল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, কেঁদে বলে বালি সখিনা সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, আম্মা ও পুকুরা সবাই বন্দী হয়ে কুফায় যায়, আম্মা ও পুকুরা সবাই বন্দী হয়ে কুফায় যায়, সবাইকে দড়িতে বাঁধিল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, কেঁদে বলে বালি সখিনা সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, এসো মুস্তাফা এসো, এসো মুর্তজা এসো, এসো মুস্তাফা এসো, এসো মুর্তজা এসো,
এসো ফাতেমা জাহরা সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো কেঁদে বলে বালিসো কিনা সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো কখন আসিবে বাবা आगे बढ़िए सलाद करते करते आगे बढ़ जाइए जगह मिले सलवात पर मोहम्मद दिल खोल के नाले करो बा हालत मुझते ऐ ताज़ियादारो दिल खोल के नाले करो बा हालत मुझते फिर जाएगा कल हल्क पे शबीर के खंजर ताज़ियादारो दिल खोल के नाले करो हालत मुझे छा जाएगी कल ताज़िया खानों में उदासी और खाक उड़ेगी छा जाएगी कल ताज़िया खानों में उदासी और खाक उड़ेगी कल होगी न मजलिस न अलम और न मिंबर ताज़ियादारो दिल खोल के नाले करो हालत मुझे ताज़ियादारो कल तीर से पहलू असगर को लगेगा को उसका बहेगा कल तीर से पहलू असगर को लगेगा को बहेगा मर जाएंगे कल खाके सीना सीने पे अकबर ताज़ियादारो दिल खोल के नाले करो हालत मुझे ताज़ियादारो लाशे शोहदा घोरों से कल रोंदेंगे आदा वहाँ हसरत दर्दा लाशे शोहदा घोरों से कल रोंदेंगे आदा छिन जाएगी कल ज़ैनब कुलसूम की चादर ताज़ियादारो दिल खोल के नाले करो हालत मुझे ताज़ियादारो
सिमरे लई मारे गाना दाको तमाचे रोएगी बिला के कल सिमरे लई मारे गाना दाको तमाचे के तानों से सकीना के उतर जाएंगे गाँव है ताज़िया दारो दिल खोल के नाले करो हालत मुझे ताज़िया दारो ज़ैनब के पिसर घोरों से कल रन में गिरेंगे सर उनके कटेंगे ज़ैनब के पिसर घोरों से कल रन में गिरेंगे सर उनके कटेंगे कल होंगे ना कासिम ना अलम दार दिलावर ताज़िया दारो दिल खोल के नाले करो हालत मुझे ताज़िया दारो कल आग से खेमे सहवालों के जलेंगे और लोग हंसेंगे कल आग से खेमे सहवालों के जलेंगे और लोग हंसेंगे कल गए गन सजाद है और तोक कलंगे ताज़िया दारो दिल खोल के नाले करो हालत मुझे ताज़िया दारो कल आले पैगंबर पे सितम होंगे न क्या क्या क्यों रोए न सैदा कल आले पैगंबर पे सितम होंगे न क्या क्या क्यों रोए न सैदा सैदानिया कल होएंगे बे मकनो चादर ताज़िया दारो दिल खोल के नाले करो हालत मुझे ताज़िया दारो फिर जाएगा कल हल्क पे शबीर के खंजर ताज़िया दारो दिल खोल के नाले करो हालत मुझे ताज़िया दारो शुरुआत करते करते आगे बढ़ लीजिए बड़ा मेहरबानी अंदर बहुत जगह है जगह हमारे अंदर भी जगह है आप सबसे दरख्वास्त है कि आप शुरुआत करते करते आगे बढ़ लीजिए
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد ورسول المصدق المصطفى الأحمد حبيب الإله الأعلى الدائم على دائم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. ثم بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صلوات الله. حضرات سید الشہداء ماتمداران امام المدینہ کربلا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کسی قوم کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے نفسوں کو نہ بدلے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس زمانے میں پیغمبر تشریف لائے، ملک عرب کے لوگ جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسے لوگوں کو گمراہی سے نکالنا، ضلالت سے نکالنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، جس کام کو پیغمبر اسلام نے انجام دیا. ایک انسان کو بدلنا، اگر کوئی چاہے کہ ایک انسان کو ہم بدل دے تو ایک انسان کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. چاہے جائے کہ ایک قبیلے کے لوگ، ایک محلے کے لوگ، ایک شہر کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، یا پورا دنیا کے لوگ. کس طریقے سے پیغمبر اسلام نے ملک عرب کے لوگوں کو تبدیل کیا ہے. کفر نفاق کے رہنے والے، بتوں کو پرستش کرنے والے، اکثریت لوگ بت پرست تھے، کافر تھے.
مشرک تھے، 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے وحدانیت کی طرف لانا کوئی آسان کام نہ تھا، جس کام کو رسول خدا نے انجام دیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم اپنے نیکیوں کے ذریعے سے اپنے برائیوں کو مٹا سکتے ہو۔ جتنا زیادہ نیکی کرتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ خدا تمہارے برائی کو مٹاتے جائے۔ تبدیل کرنے کا مقصد گمراہی سے ہدایت کی طرف لانا، جہالت سے علم کی طرف لانا، ظلمت سے نور کی طرف لانا۔ خدا نے ہر زمانے میں رسولوں کو اسی لیے بھیجا تھا کہ تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں۔ جناب موسیٰ سے اللہ مخاطب ہے، یا موسیٰ آپ اپنے قوم کو گمراہی اور جہالت سے نکالیے۔ اعلان رسالت کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کے جب ان کی بات سمجھ میں آنے لگی کہ یہ جو نبی ہمیں اللہ کے وحدانیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، ہم کہاں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے سروں کو بتوں کے سامنے جھکاتے ہیں۔ بت کی کیا حقیقت ہے، انسان کی قدر و قیمت تو اس سے زیادہ ہے۔ لہٰذا وہ رفتہ رفتہ دین اسلام کی طرف آنے لگے۔ اس میں سے کچھ ایسی بھی تھے کہ جن کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خباب بن ارت اس زمانے میں مکے میں بہت بڑا لوہار تھا، اور جب اس نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر رسول اللہ کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اس کے تمام قبیلے والے اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر تم نے دین اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہی دین حق ہے، یہی دین سچ ہے، اس کا دعوت دینے والا بھی سچا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کے کردار اتنا بلند تھا، لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن پیغمبر اسلام کے کردار کو دیکھ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کے پاس لا کر لوگوں نے اپنے امانت رکھنا شروع کیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت میں اپنے جگہ مولا امیر المومنین کو چھڑا کر جا رہے ہیں اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کی جو امانت ہے وہ آ کر علی ابن ابی طالب سے لیں گے۔ کل کو یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ گئے تو ہمارے امانت کو ساتھ میں لے کر گئے، نہیں، یہی ابتدا ہی میں پیغمبر اسلام نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم بے منزلہ پانی ہیں، علی بے منزلہ مٹی ہے، جب پانی ہو تو وضو کرو اور جب پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو۔ میرا اور علی کا رشتہ ہارون اور موسیٰ جیسا ہے، میرا اور علی کا رشتہ سر اور بدن کا جیسا ہے۔
جیسا بدن سے سر جدا نہیں ہے، سر بدن سے جدا نہیں ہے، ویسے ہی نہ ہم علی سے جدا ہے نہ علی ہم سے جدا ہے۔ مولا امیر المومنین پیغمبر اسلام کے تبلیغ رسالت میں شریک کار رہے، ابتدا سے رہے۔ سب سے زیادہ جو پیغمبر اسلام کو مدد ملی اسلام کو پھیلانے میں، ایک ان کے پدر بزرگوار جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ درود پر محمد وآل محمد جناب ابو طالب کی طاقت، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت، اسلام قبول کر کے اسلام کے کھا کے غنی بننا اور ہے، اور اپنی دولت کو اسلام کے لیے قربان کر دینا وہ فاطمہ کی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ پیغام بی بی ملکۃ العرب ہے، شہر مکہ میں تحت پر کیا، پیغمبر اسلام گھر میں واپس آئے، چہرے پر اداسی ہے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اداس کیوں ہیں؟ کہا کہ قحطی کی وجہ سے لوگ مشکلات اور پریشانی میں ہیں۔ جناب خدیجہ نے اپنے تمام جتنے بھی ان کے ملازم سے، بہت بڑی تاجرہ ہے، بہت دولت ہے جناب خدیجہ کے پاس، جناب فاطمہ زہرا کی ماں بہت دولت رکھتی ہے، فاطمہ ان سے شریفانہ انداز سے اگر مانگتے تھے تو بیوی دے نہیں تھی، یہ تو دربار خلافت میں گئی تھی ان کے چہروں سے نکاح بتانے تھے، یا رسول اللہ آپ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، تمام ملازم سے کہا کہ میری جتنی دولت ہے سب لا کر حاضر کرو۔ لوگوں کو بلایا، رسول اللہ کو بیٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج سے آ رہے ہیں، اگر دشمن حملہ کر دے، ابو طالب کے بچے مر جائے، محمد مصطفیٰ بچ جائے، اور دو پر مروا لے لہذا احسان ہے اس خاندان میں، اولاد علی نے اپنے خون و جگر دے کر اسلام کو بچایا ہے۔ جو وعدہ رسول اللہ سے رسول خدا سے مولا علی نے کیا تھا، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، ناصروں کا یاد رکھیے گا، ناصروں کا، ہم آپ کی نصرت کریں گے، کرتے رہیں گے۔ جبھی تو جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، نصرت کون ہے میری مدد کرنے والا؟ کربلا میں کوئی نہیں ہے، سب شہید ہو چکے تھے۔ نانا کے دین بچانے کے خاطر امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تھے، جس دین کے خاطر رسول خدا نے اتنے زحمت، اتنی مشقت، نہ جانے کیسے کیسے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ پیغمبر کو بھی پتا تھا کہ کچھ ہے جو آج مسلمان بن گئے ہیں، لیکن جب رسول کے زمانے میں رسول رہتے ہوئے میدان جنگ سے جب وہ بھاگ گئے، اس کا مطلب کیا تھا؟ قرآن مجید میں کہ رسول کو اپنے پیٹ نہ دکھانا ورنہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو جب رسول کے زمانے میں ایسا ہوا ہے
رسول اللہ کو پتا تھا کہ میرے بعد جو ہیں بہت سارے لوگ پلٹ جائیں گے. کچھ لوگ تھے جو در اہل بیت سے وابستہ تھے، وہ کسی قیمت پر بھی وہ اس در سے جدا نہیں ہوئے. ہمیشہ مولا امیر المومنین کے ساتھ رہے. مولا امیر المومنین بھی ان لوگوں کو بہت خوب پہچانتے تھے، یہ لوگ کیسے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کیا ہے تو امام سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے بابا کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا. لہذا امام کو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ہے عراق نہ جائے، کسی نے کہا یمن چلے جائے، کسی نے اور کسی ملک کا نام لیا ہے. امام وہ ذات ہے کہ جس کو مشورہ نہیں دیا جاتا ہے، یہ سمجھنے کے مقام ہے. آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ یا جناب حضرت ابو الفضل عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا نہیں. امام کو مشورہ دیا نہیں جاتا ہے، امام سے مشورہ لیا جاتا ہے. امام واجب الاطاعہ ہوتا ہے. امام کی اطاعت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر جس کو جو حکم کر دے اس پر واجب ہے کہ امام کی اطاعت کرے. جبھی تو امام اگر کسی کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہیں تو وہ مطیع اور فرمانبردار ہو کر جائے. سورج اگر ڈوبتے ہوئے سورج اگر مولا علی کے اشارے سے باہر نکل آیا ہے، یہ اس نے مولا امیر المومنین کی اطاعت کی ہے، اس کے اوپر اطاعت واجب ہے. امام اگر اشارہ کر دیں، اپنے پاس بلائیں تو اس کے لیے آنا ضروری ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام علم امامت کے تحت امام عالم زمانہ ہوتا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ علم امام کے پاس، سب سے زیادہ اختیار امام کے پاس. جب جناب ام سلمہ نے کہا تھا کہ آپ کے نانا مجھے اس سرزمین کے مٹی دے کر گئے ہیں، آقا حسین نے بھی کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں سرزمین کربلا کو دیکھنا تو میں بھی دکھا سکتا ہوں. سرزمین کربلا کی زیارت کروائی ہے مدینہ میں رہ کر جناب ام سلمہ کی. اور پھر جب علی اکبر اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ایک تمنا ظاہر کیا ہے، بابا میری بہن میری انتظار کر رہی ہے، سغرا میرے نقش قدم پر بیٹھی ہوئی ہے، بابا ایک مرتبہ بہن کی زیارت کروا دیجیے. امام نے سرزمین کربلا میں رہ کر علی اکبر کو مدینے کے سرزمین کی زیارت کروائی ہے. بیٹا حجرے میں دیکھو جہاں سغرا رہتی ہے، نہیں بابا بہن نہیں ہے. روضہ رسول میں دیکھو، نہیں بابا روضہ رسول میں بھی نہیں ہے. کہا کہ اچھا علی اکبر جہاں سے تم اپنے بہن سے رخصت ہوئے تھے وہاں دیکھو سغرا وہاں ہے یا نہیں. کہا کہ نہیں یہاں بھی تو بہن نظر نہیں آتی، لیکن ہاں ایک ضعیفہ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے. آج کی جو تاریخ ہے بہت قیامت کی تاریخ ہے. آپ آئے سزا خانہ میں، مصائب میں آپ سن رہے ہیں کہ ابھی امام وارث سجے ہوئے ہیں، نمبر ہے، علم ہے، سب ہے، اور بس ایک دن کا مہمان ہے میرا.
سکون سے ہے، ہم تو بہت آرام سے ہے، اتنے شدت کی گرمی نہیں ہے جو شدت کی گرمی کربلا کے میدان میں تھی۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پانی پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، کتنے سارے ہمیں بارگاہ حسینی سے تبرک مل رہے ہیں۔ عزادارو، جب مولا علی کے سر پر ضربت لگی تھی تو طبیب نے کہا تھا کہ زخم بہت گہرا ہے، لیکن علی کو اگر آپ چاہتے ہیں سکون پہنچانے کے لیے تو ان کو دودھ پلائیے۔ یہ خبر شہر کوفے میں یتیم بچوں کے کان میں پہنچی۔ وہ میرا مولا جو ہم یتیموں کا خیال رکھتا ہے، جو ہمیں کھانا پہنچاتا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے، آج ان کو دودھ پینے کو کہا ہے۔ بس ہر بچے اپنے ہاتھ میں پیالے میں دودھ لے کر نہ جانے کتنے بچے آ گئے۔ در علی ابن ابی طالب میں آقا حسن نکلے، کیا بات ہے بچوں؟ کہا کہ ہم اپنے مولا کے لیے دودھ لے کر آئے۔ مولا علی، آپ کی قسمت ہے، کتنے یتیم بچے آئے ہیں آپ کے لیے دودھ لے کر، لیکن اللہ نے یہ قسمت جناب علی اصغر کی کربلا کے میدان میں جو امام حسین علیہ السلام پکار کر کہہ رہے ہیں، اے فوج جفاکار، اگر تمہارے نظر میں کسی نے کوئی خطا کیا ہے تو حسین ہو سکتا ہے، میرے بچے نے کیا خطا کیا ہے؟ ذرا سا حوصلہ کیجیے، ذرا سا حوصلہ کیجیے، ذرا سا مجھے مصائب پڑھنے کے لیے دیجیے، ذرا سا حوصلہ کیجیے۔ عزادارو، حضرت علی اصغر ششماہا کا مصائب بڑا قیامت ہے، کوئی سن کے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کل میں نے مصائب میں دلان میں پڑھا تھا کہ حتیٰ مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم ہے وہ بھی اگر سنتے ہیں تو مصائب علی اصغر سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک لڑکی مسلمان، اس کی دوست کافرہ ایک ساتھ پڑھتی ہو، محرم کے مہینے میں یہ دوست جو تھی اس کی مسلمان شیعہ تھی، محرم میں جاتی تھی مجلسوں میں، اس کی جو دوست تھی کافرہ، اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ محرم کے مہینے میں تم کہاں جاتی ہو؟ تو کہا کہ ہم اپنے مجلسوں میں جاتے ہیں۔ مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ امام حسین نے دین کو بچایا ہے، اپنے تمام گھر کو لٹا دیا ہے، کون کون شہید ہوئے سب بتایا۔ اس کے بعد تمام واقعات جب اس لڑکی کو اپنے گھر چلی گئی، دوسرے دن آئی، اپنی شیعہ جو اس کی دوست تھی، کہا تم نے واقعہ کربلا سنایا ہے، ہم نے سنا ہے، تم نے ایک بچہ کا ذکر کیا تھا نا؟ تم نے کہا تھا نا کہ ایک بچہ بھی تھے امام حسین کے، کہا کہ تم نے جو اس بچے کا جو واقعہ سنایا نا مجھے، کل رات مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ کیسے تھے، کیسے سن دل تھے، ان کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہ تھا۔ یہی تو ماں نے جب دیکھا تھا کہ بچے کے گلے میں تیر پیوست ہو گیا تو جناب رباب نے کہا تھا، اے بیٹا علی اصغر، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد بتا؟ اے بیٹا، ارے ملک عرب میں اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے،
جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار بنا پاپا تو جس کا ہے در کرار بنا ہر کام تجھے بھائی کا گمخار بنا ان شب ماتم حسین لاچار 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 حسین ان شب ماتم حسین لاچار 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 حسین کس کو میں بہت ہے مجھے نیند آئے کی بنا کے بلا کیسے تجھے نیند آئے کی بنا کے بلا کیسے تجھے ڈھونڈتی ہے تیری ماں تجھ کو ڈھونڈتی ہے تیری ماں تجھ کو بتا دوں ہے کہاں جس کو میں تھوڑی سناؤں ہے یہ جھولا گرا جس کو میں تھوڑی سناؤں ہے یہ جھولا گرا میرے دل کو یہی ایک گما ہوتا ہے ایسا لگتا کہ تو مجھ کو صدا دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تو مجھ کو صدا دیتا ہے ایک دفعہ دیکھ لوں میں تجھ کو ایک دفعہ دیکھ لوں میں تجھ کو اے میرا ارمان اس کو میں تھوڑی سناؤں یہ جھولا گرا اس کو میں تھوڑی سناؤں یہ جھولا گرا کوئی آتا
کے بیٹھی ہوں تیرے بھولے کی اے خدا ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سن لے بھی اے خدا ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سن لے بھی میرے بیٹے سے میرے ملنے میرے ملنے کچھ تو اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا یہ ساری صدمے کو مصائب کے مگر بھول پائی نہیں میں تجھ سے بچھڑنا بھول پائی میں تجھ سے بچھڑنا سے روشن ہے میرے لال سے روشن ہے میرے لال یہی تو اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا تیری راہ پلٹنے کی صدا دیکھوں گی جب تلک تو نہ ملا سائے میں نہ بیٹھوں گی جب تلک تو نہ ملا سائے میں نہ بیٹھوں گی چاہے اس غم میں چلی جائے چاہے اس غم میں چلی جائے اب میری جان اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا آخری بار تجھے گود میں لوں اپنے پورے ہو جائیں گے ٹوٹے ہوئے دل کے سپنے پورے ہو جائیں گے ٹوٹے ہوئے دل کے سپنے اے خدا سن کہ تو اس دل کی اے خدا سن کہ تو اس دل کی میری آنکھ ہوا اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا میرے مولا تو میرے کہنے کو کر ایسا وار کہ علی کی کے لکھے اور اصغر کی پکار کہ علی کی کے لکھے اور اصغر کی پکار ایسے ہو عطا مجھ کو ایسے ہو عطا مجھ کو کہ تیرا جہاں اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا آجا سر میری گودی میں آجا سر میری گودی میں بلاتی ہے ماں اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا دیا اس کو میں لوری سناؤں یہ جھولا گر پڑا گھور سے جب
حسینا واہ حسینا گر پڑا دور سے جب میں شہ کر وہ بنا سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا درد میں ڈوبی ہوئی آئی ایک ماں کی صدا آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے مظلوم حسین آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین حشر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا پتا ہے میرے بیٹے کا بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اسے بے ظلموں ہٹا کے آئے آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے مظلوم حسین حشر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے تنہائی کے عالم کے کوئی خاص نہیں آئے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں یاری یار میرا لال بڑا تنہا ہے آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے مظلوم حسین حشر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ایک دن میں لشکر کا بھی غم دیکھا ہے اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے مظلوم حسین حشر عاشور میرا لال
कितने दिन से तू मेरा लाल नहीं सोया है। हाँ मेरे गोद में सो जा तू बहुत ज्यादा है। आए मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, आए मजलूम हुसैन। अश्रे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है। आए मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन। आइए खैर खुदा अशरे बपा है बाबा, इम्र खंजर ये बारी पे खड़ा है बाबा। आपके प्यार नवासे का गला कटता है। आए मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, आए मजलूम हुसैन। अश्रे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है। आए मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन। एक रोज वो दिन होगा, एक रोज वो दिन होगा, बस की जमा होगा। बालों का ये अरमान था, आवाज़ बका होगा। लोगों मेरे बच्चे को मकतल से उठा लाओ। लोगों मेरे बच्चे को मकतल से उठा लाओ। की शिद्दत है वहाँ धूप की शिद्दत है। बेकार पड़ा होगा बालों मकतल से उठा लाओ। की शिद्दत है वहाँ धूप की शिद्दत है। बेकार पड़ा होगा बालों का ये अरमान था, आवाज़ मका होगा। असगर तेरे झूले को अब कौन झुलाएगा। असगर तेरे झूले को अब कौन झुलाएगा। मैं शाम चली बेटा, मैं शाम चली बेटा, अब कौन यहाँ होगा। बालों का ये अरमान था, आवाज़ मका होगा। तुमको तुम्हें सोते थे क्यों को ये पसंद आई। तुमको तुम्हें सोते थे क्यों को ये पसंद आई। वहाँ का बिस्तर है, वहाँ का बिस्तर है, आराम कहाँ
बच्चा तकलीफ मेरा बच्चा गोदी से होगा बालों का ये अरमाना आबाद मका होगा। हर माँ तुझे दुनिया की रोएगी कयामत हर माँ तुझे रोएगी कयामत जब तेरी शहादत का मजलिस में बयां होगा बालों का ये अरमाना आबाद मका होगा। ये कर बला का बन और शाम का वो जिंदा ये कर बला का बन और शाम का वो जिंदा माँ तेरी कहाँ होगी माँ तेरी कहाँ होगी तू नाज कहाँ होगा बालों का ये अरमाना आबाद मका होगा। एक रोज वो दिन होगा असगर भी जवां होगा। हाय बाबा हाय बाबा आओ बाबा क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना आबास के बाजू या बाबा कसीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना आबास के बाजू या बाबा कसीना कानों से छीनेगा है अरे आगे थी दामन में कबेरा में हुए बाची ये कहती रही रमने में है कोई जो मुझको पहुंचा दे मदीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना आबास के बाजू या बाबा कसीना रन्ने से रन्ने असगर को ले आओ मेरे बाबा सोना नजर आता है आएगा मेरे झोला से घर से बगैर अब मुझे को नहीं जीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना आबास के बाजू या बाबा कसीना ये शाम के जिंदा में दीवार को टकती है क्या सोचे के ये जाने दिन रात से सकती
सफर से के बड़ी देर हुई है, लौट आओ सफर से के बड़ी देर हुई है। देता हूँ कब से तुझे, देता हूँ कब से तुझे, सीने से लगाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। कोई मुझे बतला नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, बरसात में तीरों की, बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। तो चाहता तेरी साथ गिरा मैं करूँगी, सोचा था तेरी साथ गिरा मैं करूँगी, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। बाबा से तेरे तेरा जनाजा जरा पास को, के जा जरा पास को, दरिया से बुलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। रेहान के नाहे के सदा बाहों की आई,